मोमिन जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताता चलूं कि मैं कूफा शहर में मौजूद हूँ। ये जो फेरोज़ी कलर का गुंबज़ है ये हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर, जहाँ 19 रमज़ान आपको ज़रबत लगी तो इसी घर में 21 रमज़ान में आपकी शहादत हुई और आपके शहज़ादे हसन ने आपको गुस्ल दिया, कफन दिया। मौसम बहुत ही प्यारा है और बहुत पुरसकून मौसम। अक्सर ज़ायरीन पूछते हैं कब आना चाहिए राग, तो मैं उनको कहूँगा मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, अक्टूबर, ये बहुत अच्छे मंथ हैं जिसमें आप इजीली ज़ियारत करें। चलते इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर के सहन की ज़ियारत कराता हूँ। मुकम्मल अंदर की जो ज़ियारत है वो आप जिसमें आप देख रहे हैं लिखेंगे हाउस ऑफ इमाम अली या इमाम अली का घर, तो उसमें वीडियो आ जाएगी। सबके लिए दुआ की जाएगी। इसी घर से ये गुंबज़ भी नज़र आता है। ये इमाम हुसैन का चचाज़ाद भाई सफ़ीर इमाम हुसैन बाबुल हवाइज अमीर मुस्लिम लकील का रोज़ा इसी गुंबज़ के नीचे मुख्तार सक़फ़ी है। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर का वो सहन है जहाँ मेरे मौला मुश्किल कुशा मस्जिद की तरफ जाते थे और आते थे, और यकीनन यहाँ घर का सहन होता है तो बच्चे वहाँ पे खेलते भी हैं और आते जाते भी हैं। मौला हसन हुसैन के खेलने की जगह, मौला हसन हुसैन के आने जाने की जगह और अहलुल बैत के घर का सहन है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं ज़ायरीन से फुल है। बहुत पुरसकून मंज़र है और इतनी माशाल्लाह मज़ेदार हवा चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। कल रात बारान रहमत भी हुई थी और माशाल्लाह जी ये मस्जिद कूफा है। तो आएँ आपको इंशाल्लाह ज़ियारत कराता हूँ और इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो। वीडियो को ज़रूर किसी एक मोमिन को ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर के बाद आपको मस्जिद कूफा अंदर लेके जा रहा हूँ। सफ़ीर इमाम हुसैन मौला की मक्तल का उन तमाम चीज़ों की ज़ियारत करते हैं। बाबुल हवाइज कहा जाता है सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। जी मौला अली अलैहिस्सलाम का घर है कूफा में, और इब्न ज़ियाद की जो दरबार है यजीद वो सामने थोड़ा सा दिखा देता, जहाँ सर हुसैन को रखा गया, जहाँ शहज़ादियों को गिरफ़्तार असीर करके यहाँ लाया गया। ये है ये पूरा जो आप देख रहे हैं ख़त्म बर्बाद किया हुआ है। यजीद के बेटे ने इस इमारत को गिरा दिया था। तो ये वो जगह है जहाँ पे मौला मुश्किल कुशा की शहज़ादियों को असीर करके लाया गया दरबार यजीद, कसरुल अमारा जिसे कहा जाता है। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर का सहन है। यहाँ से ये गेट है एंटर होने की और एग्ज़िट होने की। तो मैं यहाँ से गुज़रते हुए आपको कूफा में मौला मुश्किल कुशा की बहुत सारी यादें हैं। मौला के असहाब भी हैं, मौला के औलाद से शहज़ादे और शहज़ादियाँ भी हैं, और एक शहज़ादी का रोज़ा भी, और मौला के सहाबी जनाब मीसम तम्मार जिसको इब्न ज़ियाद ने गिरफ़्तार किया और शहीद किया, और कहने शहीद करने से पहले सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम अली इब्न अबी तालिब से बेजारी का ऐलान कर दो तो फिर तुम्हें आज़ाद किया जाएगा, मगर क्योंकि शियान हैदर करार था तो वो कहा हरगिज़ ऐसा सौदा नहीं करूँगा कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी किए जाएं तो मैं अली से इस तरह का कोई बेजारी का ऐलान नहीं करूँगा। मैं मेरी ज़बान मेरे जिस्म के टुकड़े भी मौला की गवाही के लिए हाजिर हैं। मौला ने पहले बशारत दे दी थी मीसम तम्मार को। ये मस्जिद कूफा सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपके सामने और पुरसकून जगह है इबादत की। मस्जिद कूफा में एक रकात 1000 रकात के बराबर है, क्योंकि 1,24,000 नबियों ने यहाँ पे खुदावंद आलम को सजदा किया, जिस वजह से इस मस्जिद की फजीलत भी है। जब ज़ायरीन इराक़ की तरफ आते हैं, नजफ़ में स्टे करते हैं, तो एक दिन अतराफ़ ज़ियारत जो कहा जाता है उनमें से मस्जिद कूफा है, इमाम अली का घर, जनाब मुस्लिम लकील, मीसम तम्मार, बीबी खदीजा का रोज़ा, मौला अली का घर, मस्जिद हन्नाना, जनाब कुमैल, ये सारे अतराफ़ की ज़ियारत, वादी इस्लाम, असीबुल यमानी, नजफ़ में हुन्नार फ़ुरात, ये सारे नजफ़ की अतराफ़ में आ जाते हैं।
کتنا پرسکون منظر دیکھ رہے ہیں آپ، زیارت کے آئے ہوئے دنیا بھر سے لوگ، پتہ نہیں کس کس کنٹری سے آتے ہیں۔ میری دعائیں جتنے دیکھ رہے ہیں اللہ آپ سب کو بھی نصیب کریں۔ انڈونیشیا کے لگ رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ یہ ایران کے ہیں جی۔ میں سب کے لیے دعا کروں گا، باب الحوائج کے روزے بھی نکیل کے عرب کی سرزمین کہا جاتا ہے، جس کی دعا مولا عباس کے روزے پہ قبول نہ ہو وہ سفیر امام حسین کے روزے پر آئے۔ انڈیا کے مومنین بھی یہاں پہ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی جو ہے شہزادی خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام، سامنے سلام کریں آپ سب مل کے۔ اے مولا مشکل کشا کی شہزادی، آپ پر لاکھوں درود سلام۔ آپ کے بھائی حسن حسین پر، آپ کی شہزادی بہن ام کلثوم زینب پر لاکھوں درود سلام۔ اور یہ جو جگہ ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہاں پہ انتظامیہ سے پوچھا، جب تاریخ پڑھی اور معلوم کی تو بتایا جاتا ہے کہ اس جہاں پہ مرکز ہے، جہاں روزہ ہے، یہاں پہ پہلے جو ہے میسم تمار کھجور بیچا تھا۔ مسجد کوفہ کے باہر آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، واقعات میں، کہ حضرت میسم تمار مولا کا جو صحابی ہے کھجور بیچتا تھا مسجد کوفہ کے باہر۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ پہ مولا علی کی شہزادی کی آج قبر مبارک ہے۔ ایسے نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہیں ادھر۔ جعفر عباس کی صحت کے لیے جی انشاءاللہ ضرور۔ چلیں امام علی علیہ السلام کے انشاءاللہ مقتل گاہ پہ چلتے ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، اور یہی پرسہ اور غم ہم کرتے ہیں تو اپنے غم بھول جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے عزت پاتے ہیں۔ بے شک اگر تم چاہتے ہو دنیا کے غم تم سے دور ہو جائیں تو پھر یہی میں چپل یہاں پہ رکھوں گا۔ اب چلتے ہیں اندر کی طرف۔ جی بسم اللہ، میں انٹر ہو چکا ہوں، زیارت کریں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی منظر دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے۔ جیسے میں انٹر ہوا ہوں تو اس طرح کا ٹھنڈی ہوا لگنا شروع ہو گئی، خوشبو۔ جی سلامت رہے جی، سب کے لیے دعا کیجیے گی انشاءاللہ۔ ہاں یہ جو مسجد کوفہ ہے یہ انبیاءوں کے مقامات اور عبادت کی جگہ ہے، اسی طرح مسجد سہلاب بھی ہے، اور یہ جگہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کا پانی یہ تنور کہلاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ پہلے سلام کرتے ہیں سفیر امام حسین۔ اے سفیر امام حسین، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، تو جہاں میں اپنی طرف سے سلام کروں گا وہاں بی بی پاک دامن کی طرف سے بھی ضرور سلام کروں گا۔ مولا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ علماء نے بھی بتایا ہے، تحقیق بھی کی گئی ہے کہ آپ کی ہم سفر، آپ کی بچوں کی شہزادی بی بی پاک دامن پاکستان میں ہے۔ مولا ان کی طرف سے بھی سلام۔ اے سفیر امام حسین، آپ کے لیے تاریخ نے بتایا کہ دو ایسی شخصیات تھی کہ جنہوں نے پوری نسل حسین پر قربان کی، ایک بی بی زینب عالیہ اور سفیر امام حسین امیر مسلم نکیل۔ اے جناب مسلم، آپ پر، آپ کی زوجہ پر، آپ کے بچوں پر لاکھوں درود و سلام۔ بی بی زینب عالیہ پر بھی لاکھوں درود و سلام۔ اسی گنبد کے نیچے مختار ثقفی کا بھی روضہ مبارک ہے۔
कितना सुकून लगा हुआ है मस्जिद में। लोग यहाँ पर दुनिया की पता नहीं कौन सी मीडिया देखते हैं, कई घंटे तक देखते हैं। जब कोई हमारी ऐसी इस्लामिक वीडियो आती है तो 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो आखिर तक देखते हैं, कि उनके अंदर फिर मौला की मोहब्बत होती है और इश्तियाक होता है ज़ियारत की। बाकी अक्सर लोग जो हैं, ये महराब इमाम अली अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ाया करते थे मस्जिद कूफा, जहाँ मौला मुश्किल कुशा फ़ैसले करते थे और आपने नमाज़ पढ़ाई। इसी अंदर जाने से पहले यहाँ पे मकाम जिब्राइल यहाँ पे नज़र आता है। ये मकाम जिब्राइल है और सामने मकाम हज़रत नूह। ये दोनों जो मकामात हैं वो बाहर हैं। एक अंदर मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मकाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आ जाएँ ज़ियारत करें। ज़ियारत कर। लाखों दुरूद व सलाम। कारपेट चेंज किया गया है मस्जिद कूफा का, माशाअल्लाह। ये है वो जगह जहाँ पर एक आवाज़ बुलंद की गई कि मोमिनीन के अमीर को मारा गया। कद क़ुतिल अमीर अल-मोमिनीन। ए लोगों, मोमिनीन के अमीर को मारा गया। जब ये आवाज़ कूफा में गूंजी आसमान पे, तो उस वक़्त ज़ियारत तो जब ये आवाज़ गूंजी तो उस वक़्त बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने, क्योंकि मौला की शहज़ादियाँ भी कूफे में मौजूद थीं, मुसल्ले पे तड़पती हुई अब्बास से पूछने लगी, अब्बास ज़रा मालूम करो, हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे बाबा को मारा गया। ये कैसे हो सकता है? जिनके साथ हसन हुसैन जैसे भाई हो, बेटे हों, वो कैसे इस तरह उनके साथ इस तरह हो सकता है? बस यही वो मेराज है जहाँ खून से, मौला के खून से जिस मेहराब को रंगीन किया गया, जिसे मस्जिद कूफा कहा जाता है। लाखों दुरूद व सलाम। आज भी सरज़मीन पे वो जुमले लिखे हुए हैं, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम। इसी मस्जिद में खुदा की दावत, खुदा के दीन की, रसूल खुदा की दावत देते थे मौला मुश्किल कुशा। और ये मौला का वो खुतबा, जब मेरे मौला मुश्किल कुशा से एक फरमाइश की गई कि मौला कोई ऐसा खुतबा भी दें, ऐसा कोई कलाम भी है कि जिसमें नुक्ता ना हो और वो कलाम भी मुकम्मल हो। तो मौला ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। आपने फिर एक ऐसा खुतबा फरमाया कि लोग हैरान हो गए, और वो खुतबा खुदावंद आलम की सना में था, जिसमें कोई भी नुक्ता नहीं। और यह मुकम्मल खुतबा आज भी मौला मुश्किल कुशा के मिंबर के सामने मौजूद है। मौला मुश्किल कुशा ने इसी मस्जिद कूफा में सलोनी सलोनी कबलन तफकिदूनी की सदाएं बुलंद की। नमाज पढ़ो। और इसी मस्जिद कूफा में जब मौला के सहाबी मौजूद थे और मौला के सर पे ज़रबत लगी तो कोहराम बरपा था। अक्सर सहाबियों का कहना था कि हमारी आँखों के सामने अंधेरा छा गया कि ये कैसे मुमकिन है कि अली इब्न अबी तालिब का सर खून से मेहराब इस तरह रंगीन होगा, और फिर मौला के बाद हमारा कौन। तड़पते हुए सहाबियों ने आवाज़ें पुकारी, या इमाम वा इमाम। इसी जगह पे लेडीज़ की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मिंबर भी होगा, जिस जी बिस्मिल्लाह। और इसी मिंबर के सामने बाब सुद्दा होगी, वो जगह है जहाँ मौला अली अपने घर से जब निकलते थे तो उसी दरवाज़े से एंटर होते थे और
अलैहिस्सलाम गाँव में आते थे اور گھر کی طرف جاتے تھے. اسے باب سدہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ مولا کا ممبر ہے اور مولا فرماتے تھے لوگوں دیکھو میں تمہارے درمیان ہوں اور آپ جلدی واپس چلے جانے ہیں خدا کی طرف. یہ خدا کا وعدہ ہے جس نے بھی سانس اٹھائی ہے اس نے پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. اس سے پہلے کہ تاخیر ہو جائے میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. اور پھر مشکل کشا علیہ السلام کو یہ بھی شکایت رہی کہ جتنا علی میں دے سکتا کوئی مانگتا نہیں اور جتنا مجھے علم ہے کوئی پوچھتا نہیں. آج بھی زائرین مولا علی کے روزے پہ آتے ہیں کہتے ہیں مولا بیٹا بیمار, مولا نوکری چاہیے, مولا گھر چاہیے. یہ ساری چیزیں کسی بھی سید سے دعا کرا دے, ماں سے دعا کرا دے, پوری ہو جائے. مولا علی کی شان کے مطابق مولا سے مانگے. جس طرح مولا کے زمانے میں مولا کے سلمان جناب سلمان محمدی نے مانگا, کمیل نے مانگا, میسم نے مانگا, مولا نے ایسا ان کو درجہ عطا کیا کہ دنیا کے سامنے ہے کہ سلمان کا درجہ کیوں مولا کی حیثیت کے مطابق مانگا گیا. مگر آج بھی افسوس یہی شکایت مولا کی باقی ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں ان کی اتنی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور تو وہ نارمل چیزیں مانگتے ہیں. جی میری جان اوکے. تو جب بھی مولا مشکل کشا علیہ السلام کے روزے پہ ادھر آئیں تو پھر اللہ اکبر یہ ایک مقتل گائے امام علی علیہ السلام. یہ مسجد میرے مولا مشکل کشا سے خون سے رنگین ہوئی تھی اور اس وقت کیا عالم ہوگا کہ پٹا ہوا سر ہو اور مولا کی شہزادیوں کی نظر پڑے اس پر. تو یقیناً مشکل وقت ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے کہ جب باپ کو زخمی دیکھے. پھر بی بی زینب عالیہ نے اپنی اماں کو بھی زخمی دیکھا اور زخمی دنیا سے رخصت ہوئی. پھر بی بی سیدہ نے اپنے بابا کو زخمی دیکھا اور زخمی رخصت کیا. پھر مدینے میں بھائی حسن کو زخمی دیکھا, جنازہ پھر پلٹ کے آیا, پھر دوبارہ کفن پہنا کے لے کے گئے. پھر کربلا میں پھر حسین ابن علی کو زخمی دیکھا, پھر اپنے بچوں کو زخمی دیکھا, پھر جس اکبر کو پالا اسے زخمی دیکھا. ہے بی بی زینب عالیہ آپ پر, آپ کے جگر پر سلام. اور امام سجاد نے یقیناً یہ بہترین جملہ کہا ہے کہ آپ جبل صبر ہیں, پہاڑ ہیں صبر کی. اگر ایسی مصیبتیں کسی اور پر کہ جس کا باپ علی جیسا ہو, جس کا بھائی حسین جیسا ہو, دنیا سے رخصت ہو جائے یقیناً جگر پھٹ جائے. مگر اللہ نے آپ کو اتنا صبر عطا کیا کہ پہلا جملہ آپ کے سلام کا یہی ہے کہ پہاڑ, صبر کے پہاڑ زینب تم پہ ہمارا سلام. ہمارے اوپر جب چھوٹی سی چھوٹی مشکلیں بھی پڑ جاتی ہیں تو پھر موت کی دعائیں مانگنے پہ آ جاتے ہیں. مگر سلام علی کی اس شہزادی زینب پر کہ ساری نسل قربان کر دی حسین پر, خود بھی قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام مولا حسین کو بہت پیارے تھے, چچا زاد بھائی تھے. رسول خدا نے ہاتھوں پہ اٹھایا, مشکل کشا کو کہنے لگے یا علی تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ کون ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا نام مسلم ہے اور میرے حسین پہ سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے اور کوفہ کے شہر میں ان کو شہید کیا جائے گا. ان کے سر اور بدن کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جائے گا. اور یہی ہوا کہ جب شہزادی زینب عالیہ کوفہ پہنچی, جہاں شہزادی بن کے رہی, اپنے گھر کی طرف دیکھا اور اس عالم کو یاد کیا جب بابا کے ساتھ رہتی تھی, اور وہ وقت دیکھا جب آپ کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور مسجد کوفہ کی قریبی آپ کا گھر ہے. پھر ایک نظر پڑی مسجد کوفہ پر اور وہاں پہ کٹا ہوا سر دیکھا. جیسے اس سر پہ نظر پڑی آپ نے اپنے بیٹے سجاد سے کہا بیٹا سجاد اس سر کو میں ذرا پہچاننے میں مجھے دقت ہو رہی ہے, تم دیکھو یہ کس کا سر ہے.
اتنا زخمی حالت میں ہے پہچانا نہیں جا رہا۔ مولا نے جیسے دیکھا اور کہا پوفی اماں پہچانے آپ کا بھائی؟ کہا میرا بھائی؟ کہا جی پوفی اماں یہ سفیر امام حسین حضرت مسلم چچا کا سر ہے۔ پھر کہا گیا کیا سجاد ہم نے نہیں سنا تھا کہ 9 ذی الحج پہ ان کو مارا گیا؟ اب تو یہ 13-14 محرم ہے، ابھی تک ان کا سر یہاں پہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی زینب نے یہ دن بھی دیکھا کہ بی بی زینب نے پرسہ دیا مسلم نکیل کی کٹے ہوئے سے۔ اللہ، یہ ان کا روزہ ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو اے سفیر امام حسین، اے حسین پہ قربان ہونے والے، اے رسول خدا کے دین پہ خود کو قربان کرنے والے، اے مولا مشکل کشا علی علیہ السلام سے عشق کرنے والے سے لاکھوں درود و سلام۔ اے سفیر امام حسین، عرب کی سرزمین پہ کہا جاتا جس کی دعا عباس کے روزے پہ قبول نہ ہو وہ مسلم نکیل کے روزے پر آئے۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا نے مولا مشکل کشا کو یہاں پہ روایت لکھی ہے کہ یا علی اس بیٹے کو میرے حسین میں دفاع میں شہید کیا جائے گا اور اس پہ مومنین زاروں قطار گریہ کریں گے اور اللہ ان کو اتنا اجر عطا کرے گا اس گریہ کا کہ ہر دعائیں مستجاب ہوں گی ان کی۔ ابھی بھی اور یہاں اسی روزے کے ساتھ ہی اے سفیر امام حسین مسلم نکیل آپ پر لاکھوں درود سلام۔ جتنے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں مولا ان کے سلام قبول فرما۔ مولا باب الحوائج آپ بھی ہیں، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کسی نہ کسی باب الحوائج کے روزے پہ جاتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے روزے پر ہوں، مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو کربلا آنا چاہتا ہے محرم چہلم کے لیے آنا چاہتا ہے مولا ان کو ذات سفر عطا فرما۔ اے مسلم نکیل سفیر امام حسین، جن کے والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مومنین کے گھر میں کوئی مریض ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جو مومن مشکل حال میں ہیں ان کی مشکل کشائی فرمائے، جن کو اپنا گھر نہیں انہیں گھر عطا کرے۔ جتنے مومنین عریضے لکھ رہے ہیں نام لکھ رہے ہیں مولا ان کے سلام قبول فرما، ان کو اپنے روزے کی اپنے آقا حسین کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ الہی اے مسلم آپ کے شہزادے طفلان مسلم کا جب ہم قصہ سنتے ہیں جگر پھٹنے لگتا ہے۔ کتنے ننھے شہزادے 1 سال تک کس طرح جنگل میں اپنی زندگی گزارتے رہے، اور ہم نے تاریخ میں سنا جب بھی کسی زندان میں قید کیے جاتے رسول خدا خواب میں آ کے ان کو آزاد کراتے۔ اللہ اکبر۔ آپ پر لاکھوں درود سلام۔ طفلان مسلم جی بسم اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اچھا ماشاء اللہ، اچھا آپ تھوڑا سا مجھے ہم نے یہ بھی لائیو چلا دیا اسی لیے جی جی۔ مختار ثقفی، دیکھیں جہاں دنیا جشن منا رہی تھی مولا حسین کے قتل کا اور دنیا میں خاموشی شائع ہوئی تھی کہ نواز رسول امام حسین کو سرعام قتل کیا گیا۔ اچھا خود کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، بے دردی سے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سر کی بے حرمتی کی اور نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ جس موڑ پہ ٹھہرتے تھے وہ ملعون کہتے تھے، سر کو اتار کے پھر دوبارہ نیزے میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں ایک فوجی نکلا، ایسے عالم میں جہاں شہزادوں کی بے حرمتی کی، آل رسول کی بے حرمتی کی گئی اسلام میں، وہاں پہ ایک مولا کا ایسا سپاہی نکلا کہ لشکر یزید کی نیندیں حرام کر دی، اور پھر نعرہ بلند ہوا مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ جہاں میرے مولا سجاد خون کے آنسو روتے، کبھی دربار کو، کبھی شام کو، کبھی بابا کی
غربت کو یاد کر کے، بچوں کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے وہاں پر ایک ایسا سپاہی نکلا، ایک ایسا چاہنے والا نکلا کہ جس نے عہد کیا مولا سجاد کہ مولا آپ کے بابا کی قاتلوں کی نیندیں حرام کر دوں گا، یہ مختار کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے وہ نصرت عطا کی، وہ کامیابی عطا کی۔ ہاں میں آتا ہوں کہ مختار سقفی اس نے فوج تیار کی اور یہاں کے مولا حسین کے قاتل شمر ملعون کو گرفتار کیا اور اسے سر قلم کیا اور اس کا سر امام سجاد کے قدموں میں لا کے رکھا۔ جو قاتل میرے مولا حسین کو بے دردی سے قتل کرتا رہا اور خوشیاں مناتا رہا دربار میں، بازار میں، مولا سجاد اس قاتل کو دیکھتے رہے۔ اس کا نام شمر ملعون ہے۔ اسی شمر کا، عمر سعد کا، جس نے فوج تیار کی، مسلمانوں کو قتل حسین کے لیے آمادہ کیا، ان سب کے سر کاٹ کے مولا سجاد کے قدموں میں پیش کیے گئے۔ اس مختار کو مولا سجاد نے یہ دعا دی کہ اے میرے اللہ گواہ رہنا، اس نے ہمیں خوش کیا ہے، ہم اب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ امت میں اس کو ایسا درجہ عطا کرنا کہ امت میں کسی کا ایسا درجہ نہ ہو۔ مختار زندہ باد۔ یہ مختار سقفی آج بھی ان کے جو ہے زرعی اقدس پہ تاج موجود ہے۔ کہاں ہے آپ کا قافلہ؟ اچھا چلے آ جائیں، باہر چلتے ہیں، کیونکہ ایک انڈیا کا قافلہ آ گیا ہے تو پھر ان کو کچھ مل کے زیارت کر لیتے، سلام کر لیتے۔ لاکھوں درود و سلام انشاءاللہ جی۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو انشاءاللہ ان مقام مقدسات کی زیارات نصیب کرے۔ الہی